بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا تعارف پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا مقام نزول کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کی شان نزول سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اس کے اندر ایک رکوع ہے اور 5 آیات ہیں سورہ فلق کے اندر۔ فلق کے کئی معنی ہیں، اور یہاں سے مراد جو ہے وہ صبح ہے، چونکہ سورت کی پہلی آیت کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ اس مناسبت سے اس کو سورہ فلق کہتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے فضائل حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل جو ہے پہلے نہیں دیکھی گئی؟ یعنی وہ آیتیں کیا ہیں؟ وہ سورہ فلق ہے اور سورہ ناس کی آیتیں ہیں، یعنی یہ 11 آیتیں نازل ہوئیں۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں، پھر ان دونوں صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور باقی جتنے بھی وظائف تھے ان کو حضور نے چھوڑ دیا۔ نمبر 3، حضرت عابس جہنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو تمہیں شریر، جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ ہیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو 11 آیات ہیں دونوں صورتوں کی، فرمایا ان کو جو ہے وہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنات اور انسان کی نظر بد سے محفوظ رکھے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کا، سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول کیا ہے۔ سورہ ناس اور سورہ فلق اس وقت نازل ہوئی کہ جب کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر اور ظاہری اعضاء پر جو ہے ان کا اثر ہوا، البتہ دل اور عقل اور اعتقاد پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ چند دنوں کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک یہودی نے آپ پر جو ہے وہ جادو کیا ہے، اور وہ جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ ایک فلاں کنواں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پڑا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ فلاں کنویں کے اندر کچھ سامان ہے، اس کو اٹھا کر میری بارگاہ میں لاؤ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو پتھر کے نیچے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی ایک تھیلی جو ہے وہ برآمد ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک اور جو کنگھی سے برآمد ہوتے تھے، یعنی جب کنگھی کرتے ہیں تو بال گرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈور یا کمان یا چلہ جس میں 11 گریں لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں جو ہیں وہ چبھی ہوئی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں صورتوں کی 11 آیتیں ہیں، 5 سورۃ فلق کی ہیں اور 6 آیتیں جو ہیں وہ سورہ ناس کی ہیں، تو ٹوٹل 5 اور 6 یہ ہوگی 11۔ تو یہ دونوں صورتوں کی جو ہیں وہ 11 آیات ہیں، اور ہر ایک
آیت جب حضور پڑھتے تھے تو ایک گرہ کھول جاتی تھی، جب دوسری آیت پڑھتے دوسری گرہ کھول جاتی، حتیٰ کہ 11 گرہیں لگی ہوئی تھی اور ان دونوں سورتوں کی 11 ہی آیتیں ہیں۔ تو نبی پاک نے جب 11 آیات مبارکہ کی آپ نے تلاوت فرمائی تو وہ 11 گرہ جو ہیں وہ کھل گئی اور اس کا اثر ختم ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تندرست ہوئے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ تعویذات اور عملیات جن میں کفر یا شرک کا کوئی کلمہ نہ ہو وہ جائز ہے، خاص کر وہ عملیات جو قرآن سے اور حدیث سے مبارکہ سے وارد ہوئے ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ، جعفر کے بچوں کو بڑی جلدی جو ہے وہ نظر ہو جاتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے میں عمل کروں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہیں اجازت ہے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس کے شان نزول سے ہونے والی جو معلومات حاصل ہوئی ہمیں، نمبر 1 جادو یہ بھی حق ہے اور اس کی تاثیر یہ بھی حق ہے۔ نمبر 2 نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزہ کا اثر، یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلق کوئی جو ہے خلل پیدا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں معجزے کے سامنے ان کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر جو ہے وہ جادو کا اثر چل رہا تھا اور یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ ساری لاٹھیاں جو ہیں یہ ساری کیسے رسیاں جو ہیں یہ کیسے چل رہی ہیں، کیسے سانپ بن گئی ہیں، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کے خیال میں یوں لگے کہ وہ دوڑ رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیال پر بھی جادو کا اثر ہوا۔ جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس میں جو ہے وہ خصوصی تاثیر ہے، یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھی جائے تو جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جادو ٹونا، عملیات و اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور قرآن کی آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اوپر جو ہے وہ بیان ہوا ہے، اور بخاری شریف میں سورۃ الفاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہ نظام کرنے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے آپس میں سورہ فلق کے اندر مضامین کیا بیان ہوئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں تمام مخلوقات سے شر، رات کے اندھیرے سے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے اور جادوگروں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ یعنی جادو ٹونا کوئی بھی ہو اس کے لیے جو بہترین عمل ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیات ہیں، ان کو پڑھنے سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنات کے شر سے، انسان کے نظر کے شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔